الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وحسين سبط من الأسباط. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحاناي من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور عموماً اس مہینے میں صحابہ کرام کے واقعات میں سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ عموماً ذکر کیا جاتا ہے. ایسے دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے محرم اور عاشورہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج مختصر سے وقت میں کوشش یہ رہے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات تھی وہ کیا تھی، اور آپ کی جو صفات آپ کے اندر تھی ان کے اندر صفات اترتے ہوئے آپ نے ان کی تربیت کیسے فرمائی تھی، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. پھر انشاءاللہ کربلا کا واقعہ اگر موقع ملا تو کریں گے. ابھی آپ حضرات کی خدمت میں جو حدیثیں پڑھی ان میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. حضرت حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حضرت حسین میں سے ہوں. اور پھر آپ نے دوسرا جملہ فرمایا احب اللہ من احب حسینا. اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جس سے لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے یقیناً اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں. اور آخر میں آپ نے فرمایا حسین سبط من الاسباط. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سے ایک امت ہے. آپ تنہا ایک فرد، ایک شخص، ایک آدمی نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مقام اور آپ کی صفات اور آپ کی اخلاق اور آپ کی صفتیں جو آپ کی زندگی میں ہیں گویا یہ پوری ایک امت ایک آپ ہے. یہ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے. دوسری حدیث میں آپ نے آپ کی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے بتایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانائی من الدنیا، کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ،
کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے آپ کے بارے میں مناقب اور صفات۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبوب ہوں گے، اور آپ کی محبوبیت کیا، آپ کی محبوبیت کا اندازہ تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ جملہ فرماتے ہوئے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں۔ اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل ذالک، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے مشابہ نصف جسم میں تھے، سیرت کے اعتبار سے تو تھے ہی، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جیسے تھے۔ اسی لیے جتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ نسب اور جتنا مقام ہے، یہ آپ کے حقیقی بھائی اور بہنوں کے علاوہ دنیا میں اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا نسب کسی اور صحابی کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھے جائیں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے بنتے ہیں، اور آپ نانا ہیں۔ اور باپ حضرت علی کی طرف نسبت دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تو ہے ہی، لیکن بچپن میں حضرت علی نے تربیت پائی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں اور گھر میں پائی، تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو گویا آپ بیٹی کی نسبت کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو نانا بنتے ہیں، اور حضرت علی کی طرف نسبت دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو آپ کے دادا لگتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا اعلیٰ نسب ہے اور جتنا اونچا منصب ہے کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا حسین صرف تم من الاسبات، کہ حسین صرف تنہا آدمی نہیں ہے، بلکہ حسین میں وہ خوبیاں اور وہ صفاتیں جو پوری ایک امت میں ہوتی ہیں، چاہے پھر وہ اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے اندر جامع اخلاق، اور آپ کے اندر تواضع دیکھی جائے تو آپ اتنے اونچے مقام کو رکھتے ہوئے آپ کی تواضع اتنی تھی کہ انتہائی غریب سے غریب آدمی بھی اگر آپ کو کسی بات کا حکم کر دیتا یا کہ کوئی مدد کا یا کوئی بات کا کہہ دیتا، آپ ان کی باتوں پر عمل کرتے اور ان کا تعاون کرتے تھے۔ اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں نکلتا تھا، سخاوت کے باب میں کبھی آپ کے گھر سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا۔ اسی لیے اہل سیر نے آپ کے صفات میں لکھا ہے کہ حسین کثیر الصلاۃ والصوم والصدقۃ والحج وافعال الخیر، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الصلاۃ تھے، دین میں بہت نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں 1000 نفل رکعت پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے آپ کی عبادت کا۔ اور آپ نے حج کے متعلق تو آپ کی عمر شریف 55 سال کے قریب کی ہوئی، اور پیدل حج آپ نے تقریباً 25 حج کیے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات کے اعتبار سے کبھی کسی سائل کو منع نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سائل آپ کے یہاں تشریف لائے تو آپ نماز میں مشغول تھے، سائل کی آواز کو سنا تو آپ نے مختصر سی نماز کر دی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سائل کے چہرے پر غمی کے اور پریشانی کے آثار نمودار ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشان کون ہیں۔ تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ تو خادم نے عرض کیا کہ حضرت 200 درہم اہل بیت کے اخراجات اور خرچے کے لیے رکھے گئے ہیں،
آپ نے فرمایا اہل بیت سے زیادہ مستحق آ چکا ہے، پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرو، اور یہ ہے کہ 200 درہم ان کو دے دو، گھر میں صرف 200 ہی درہم ہے اور کچھ نہیں، اور یہ بھی اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے، لیکن سائل آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم سے زیادہ مستحق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ان کی شان میں کہا بل تؤثرون علی انفسکم ولو کان بہم خصاصہ۔ صفات صحابہ وہ تھے کہ اپنی ضرورتیں ہوا کرتی تھی لیکن اپنی ضرورت کو مؤخر کر دیتے تھے، آنے والے سائل کی، آنے والے لوگوں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ القرض کے یہ ارادہ کہ نسب میں بہت اونچے ہیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت میں آپ کی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں چچی لگتی ہے، اس لیے کہ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب بہت ڈراونا اور بھیانک تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، آپ کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکلا، ٹوٹا اور یہ سیدھا میری گود میں آ پڑا۔ تو میں گھبرائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکلا اور یہ ٹکڑا ٹوٹتے ہوئی میری گود میں آ گیا۔ میں بہت گھبرائی اور سہمی ہوئی، پیارے آقا کی خدمت میں آئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج رات بہت ڈراونا اور بھیانک خواب میں نے دیکھا ہے، اور پھر اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رأیت خیرن، فکر کی بات نہیں، تینے بہت اچھا خواب دیکھا ہے چچی جان، اور یہ خواب یہ ہے کہ تلیدت فاطمہ انشاءاللہ غلامن یکون فی ہجرک، کہ پیاری چچی جان امید ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور یہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ ابھی چند ہی دن گزرے، 5 شعبان تقریباً سن ہجری 4 چوتھا سال تھا آپ کی ہجرت کا، تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، خبر دی گئی، آپ خوش تشریف لے آئے اور پھر آپ نے اپنی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور تہنیت کرتے ہوئے آپ نے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت حسین سے وہ محبت فرمائی کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر نہ آتے ہو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل نہ کرتے ہو۔ یہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کی بازار قینقاع سے میں آپ کے ہمراہ آ رہا تھا، آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان تشریف لے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان نہیں تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ بیٹی حسین کہاں ہیں؟ تو اتنے میں دوڑتے دوڑتے بھی آ گئے اور آپ علیہ السلام کو چمڑ گئے۔ جب چمٹے تو آپ نے 3 جملے فرمائے حضرت حسین کے بارے میں۔ عزیزو، حضرت حسین سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، لوگ تو آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی یہ دعا کر دے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں اور اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اور تیسرا جملہ یہ فرمایا اے اللہ جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کرنا۔
یہ حضرت حسین رضی اللہ، لیکن جس مظلوم ہونے کی حالت میں آپ شہید ہوئے، عزیز دوستو میرا زبان سے ان الفاظ کا اور واقعہ کا بیان کر دینا اور آپ کا اپنے کانوں سے سن لینا، یہ عزیز دوستو اسلام کی قربانی اتنی آسان نہیں تھی جو ہم تک دین پہنچا اور ہم آج آرام سے کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور تربیت کیسی تھی، یہ جو ارشادات مناقب میں حضرت حسین کے ذکر کیے جاتے ہیں، یہ امت کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت ہو تو کیسی ہونی چاہیے۔ اولاد سے محبت ہوگی ان کی صحیح تربیت ہوگی، اولاد سے محبت ہوگی ماں باپ کا اکرام احترام اولاد کے اندر آئے گا۔ اگر اولاد سے محبت نہیں ہوگی عزیزو صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ اگر اولاد سے محبت نہیں ہوگی اولاد کے اندر ماں باپ کا اکرام اور احترام نہیں آئے گا، بلکہ بعض اوقات آپ علیہ السلام ممبر پر ہوتے اور حضرت حسن اور حسین تشریف لاتے، آپ خطبہ بند کر دیتے تھے۔ چنانچہ تقریباً 1.5-2 سال کی عمر قریب بچے کی تھی، تو آپ کے جسم پر حضرت حسن اور حسین کے سرخ لباس حضرت فاطمہ الزہرا نے پہنایا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دے رہے تھے، تو پیارے دونوں لاڈلے نواسے آپ کو دیکھتے ہوئے دوڑتے مسجد میں آئے۔ تو ابھی تو عمر تو بہت چھوٹی تھی 1.5-2 سال کی، تو صفوں کو جب چھلانگتے تھے تو کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے۔ آپ نے دیکھا ممبر سے نیچے اتر گئے اور نیچے اترتے ہوئے دونوں کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنے قریب میں بٹھایا، اور قریب میں بٹھانے کے بعد پھر نئے سرے سے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ امت کو بتلانا تھا کہ حسن اور حسین مجھے کتنے محبوب ہیں، اور اے میرے امتیوں تم بھی میرے اس نواسے سے محبت کرنا، یہ آپ سے محبت۔ اور جب کبھی آپ نماز میں ہوتے سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن اور حسین دونوں تشریف لاتے تو نانا جان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، جیسے بچے ہوتے ہیں عام طور پر چھوٹے بچے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی کھیل کرتے۔ تو جب تک یہ دونوں صاحبزادے آپ کی پیٹھ مبارک سے اترتے نہیں تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، ان کی دنیا کی تکلیف کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اب آپ کے بارے میں اتنی محبت ہوتے ہوئے تربیت کیسی کی؟ ایک مرتبہ تقریباً 3 یا 4 سال کی عمر کے قریب تھے، تو آپ کے مکان میں صدقات کی کچھ کھجور رکھے ہوئے تھے۔ معصوم بچے معلوم نہیں تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور لی اور کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت حسین نے کھجور لی ہے، آپ نے اس کھجور کو منہ سے باہر نکالا اور فرمایا کہ بیٹے صدقات کی کھجوریں، صدقات ہم نہیں کھایا کرتے ہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، ہم غریبوں کو حق دلانے کے لیے آئے، گویا غریبوں کا حق کھانے کے لیے نہیں آئے۔ ابھی عمر کچھ نہیں ہے، 4 سے 5 سال بھی نہیں ہے، لیکن نواسے کے پیٹ میں اگر وہ چیز جاتی ہے جس کا حقدار وہ نہیں ہے آپ نے فوراً نکال دی اور فرمایا کہ بیٹا یہ ہمارا حق نہیں۔ عزیز دوستو، جب پاکیزہ مال سے حلال طیب مال سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے تو پھر ان سے نکلنے والے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ امت کے لیے تا قیامت نمونہ بنتے ہیں۔ جب یہ تربیت آپ اپنے نواسے کی کر رہے تھے، یہی تربیت صحابہ اپنے اولادوں کو بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل سیر نے واقعہ لکھا ہے، مدینہ المنورہ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ رہتی تھی کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں، فجر کی نماز میں ہمیشہ پابندی سے آتے، لیکن جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی تھی آپ نماز پڑھ کر فوراً گھر تشریف لے جاتے،
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا مسجد نبوی میں ہوتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ کو دیکھتے تھے، برابر مسلسل دھیان رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ بندہ اور یہ میرا صحابی نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ کر جلدی سے دعا سے پہلے چلا جاتا ہے، یا کبھی یہ ہے کہ جماعت کے بغیر تنہا نماز پڑھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک دن بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا ابو دجانہ کیا اللہ سے آپ کی کوئی ضرورت اور کوئی التماس اور کوئی چیز ہے نہیں؟ یعنی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آدمی نماز کے بعد تھوڑا ذکر کرے، دعا کرے، اور میں آپ کو برابر یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ فوراً نماز کے بعد بغیر دعا کے چلے جاتے ہیں، ٹھہرتے ہی نہیں۔ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول بات تو یہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی کہ میرا گھر جو ہے وہ یہودی کے گھر کے قریب ہے اور یہودی میرا پڑوسی ہے، اور فقر و فاقہ کا حال میرا یہ ہے کہ میری اولاد کے لیے معیشت کے وہ اسباب نہیں ہے کہ رات کو میں ان کو کھانا کھلا سکوں، یہ بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے سو جاتے ہیں۔ اب یہودی کا مکان میرے گھر کے قریب ہے اور یہودی کے مکان میں ایک کھجور کا درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں اور ڈالیاں جو ہیں وہ میرے گھر کے اندر پڑتی ہیں، اور جب ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں تو اس سے پکی ہوئی کھجوریں گرتی ہیں اور میرے گھر میں گرتی ہیں۔ جب میرے گھر میں گرتی ہیں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ میرے بچے اگر اڑ گئے اور یہ کھجوریں انہوں نے دیکھ لی اور یہ بھوک کی شدت میں ہوں گے تو کہیں یہ کھجور کھا نہ لے اور قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے مجھے اس کھجور کا جواب دیتے ہوئے چور نہ کہا جائے، اور میری اولاد کے بارے میں مجھ سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ کیوں آپ کی اولاد کو ایسی کھجوریں کھلائی۔ اس ڈر کے مارے، اس خوف کے بارے، اس اندیشے کے بارے میں جلدی سے جاتا ہوں کہ میری اولاد کے اٹھنے سے پہلے میں جاؤں اور جو کھجوریں میرے گھر کے صحن میں اور آنگن میں پڑی ہوئی ہیں وہ کھجوریں اٹھا کر پھر میں اس یہودی کے گھر میں ڈال دیتا ہوں، اور میں اپنی اولاد کے پیٹ میں اس کو جائے برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں جلدی سے جاتا ہوں۔ یہ تھے حضرت ابو دجانہ، آپ کی تربیت یافتہ صحابی رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو اپنی کانوں سے سن رہے تھے اور ابو دجانہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حضرت ابو بکر کے دل میں اس طرح غرق کر گئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ یہودی کے گھر گئے اور یہودی کے گھر جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ یہ درخت آپ بیچیں گے؟ بہرحال بات چیت ہونے کے بعد وہ درخت کی قیمت حضرت ابو بکر نے دے دی اور خرید کر آپ کی خدمت میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے ابو دجانہ یہ کھجور کا درخت جو ہے وہ تجھے ہدیہ ہے، آپ اس میں سے کھجور کو پالے بھی اور یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھجور کو فروخت بھی کریں اور جو کھجور آپ کھانا چاہے کھلانا چاہے کھلا سکتے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد یہودی کو معلوم ہوا کہ قصہ یہ بنا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کو خریدا اور یہ ان کے دوست اور صحابی ابو دجانہ کو دیا۔ جب یہ خبر انہیں پہنچی کہ یہ اصحاب محمدی کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے اور اصحاب اور صحابہ کی اولاد کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے، تو آپ نے تمام فیملی کو اس یہودی نے بلایا۔ بلانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد تمام نے کلمہ شہادت پڑھا اور تمام مسلمان ہو گئے۔ عزیز دوستو، یہ تربیت صحیح معنوں میں حلال طیب کمائی سے اگر اولاد کی ہوتی ہے تو پھر ہمارے اخلاق کے پرچار کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہماری اور اپنی جو تربیت ہو رہی ہے اور کمائی کی ہماری جو لائنیں ہیں، ہم کس لائن سے مالوں کو کما رہے ہیں اور کس لائن سے خرچ کرتے، پھر ہم انتظار کرتے ہیں صحابہ کے دور کی مدد کے اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں صحابات کے زمانے کے واقعات کے۔ تو عزیز دوستو، اس کے لیے تو ضروری ہے
کہ پہلے ہم اپنی سیرت کو صحابہ کی سیرت جیسی بنائیں، ہم اپنے اعمال کو صحابہ کے اعمال کے جیسے اعمال بنائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سیرت کے مالک تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا سبتم من الاسباط کہ حسین ایک بڑی امت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یہی تھی، اور آپ علیہ السلام نے جب ان کی تربیت یہ کی تھی تو آپ کی زندگی کے چند چیزوں کا خلاصہ ہے۔ پہلے جیسے میں نے ابھی تو عرض کیا کہ اہل سیر نے لکھا کثیر الصلاۃ والصدقہ والصوم والحج وافعال الخیر، تواضع کے بھی بہت مالک تھے۔ تواضع کا ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ میں تواضع کتنی تھی۔ آپ دیکھیے کہ تواضع کا حال آپ کا یہ تھا، حالانکہ سیدہ شبابی اہل الجنہ نسب کے اعتبار سے جتنا اونچا منصب ہے اتنا کسی کا نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، چند فقیر لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ جب چند فقیر لوگ کھانا کھا رہے تھے اور آپ تشریف لے جا رہے تو دیکھا کہ نواسہ رسول آ رہے ہیں، صحابی ہیں، تو ان فقراؤں نے آپ کی خاطر مدارات کرتے ہوئے، اظہار محبت کرتے ہوئے کہا کہ اے نواسہ رسول، ہماری گزارش اور درخواست ہے آپ ہمارے ساتھ کھانے بیٹھ جائیں۔ کہاں حضرت حسین اور کہاں یہ فقیر، کہاں وہ شاہ اور کہاں یہ گدا، لیکن آپ نے ان کی باتوں کو توڑا نہیں، ان کی خاطر مدارات کرتے ہوئے، ان کے دل کو خوش کرتے ہوئے آپ سواری سے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اب آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ میری دعوت قبول کرو اور چلو میرے ساتھ گھر پر کھانا کھائیں گے۔ یہ ہے حضرت حسین کی تواضع۔ آپ جامع الاخلاق تھے، اسی لیے فرمایا کہ آپ کے اندر تین چیزیں نمایاں طور پر تھی۔ ایک تو تھی آپ کے اندر اخلاق حسنہ، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے کہیں گے۔ دوسرے نمبر میں آپ کے اندر تھے افعال خیر جو ابھی ذکر کیے، اور تیسرے نمبر میں تھے جذبہ حق، حق بات کا جذبہ، جان جائے تو جائے، شہید ہونا ہو تو ہونا پڑے، قربانی دینی پڑے تو دینی پڑے، لیکن حق بات ہے اس کو امت کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کبھی حق کو کبھی بھی ٹھکراتے نہیں تھے، حق سے کبھی ٹال مٹول نہیں کرتے تھے، حق بات کیسی بھی کڑوی کسی کو بھی لگے کبھی حکمت سے کہہ دیتے تھے، کبھی برملا کے دیتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے۔ حق تعالی شانہ عم نوالہ ہمیں بھی صحابہ کی اولاد کی تربیت کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔